ہر بات کو اتفاق سمجھتے ہیں، ہر بات کو اتفاق سمجھتے ہیں، ہر بات کو اتفاق سمجھ کے رکھا ہوا ہے۔ مال فنکشن یونیورس گاڈ ہے یا نہیں ہے؟ سسٹم آف یونیورس کتنے گاڈ چلا رہے ہیں؟ ایک ہے یا دو ہیں؟ کتنے گاڈس کے حساب سے یہ چاند تیار ہوا ہے؟ کوئی بادلوں کا سسٹم نہیں چل رہا اس وقت۔ ٹھنڈ بڑی ہوئی ہے، سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، ہاتھ کٹنے والی کیفیت کے ہو رہے ہیں، باہر بائک چلاؤ تو سردی لگ رہی ہے، ہوا میں کھڑے ہو تو سردی لگ رہی ہے، سسٹم ایکٹیویٹ نہیں ہو رہے، چاند کے ساتھ کا پندرو نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ کدھر چلا گیا؟ ابھی چھپا پڑا ہوا ہے آج۔ لیجنڈ آف اللہ تو فارغ ہو گیا اپنے کام کر کے الحمدللہ۔ تو چاند کو کیا ہو گیا؟ چاند کا سسٹم کام نہیں کر رہا؟ چاند کے ساتھ کے ستارے کام نہیں کر رہے؟ چاند کے ساتھ ایک چپکا ہوا نظر آتا تھا کوئی، وہ غائب ہو گیا کیا؟ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا؟ ستارے تو دکھ رہے ہیں، ستارے تو چلتے ہیں، ستاروں کا کیا ہے؟ سوال تو یہ کہ جب یہ ستارے اپنی جگہوں پہ نظر آتے ہیں تو چاند والا ستارہ کدھر غائب ہو گیا؟ چاند کے ساتھ کا پلینٹ ہے یا ستارہ ہے وہ مجھے نہیں پتا، پر نظر نہیں آ رہا، حالانکہ باقی ستارے تو نظر آ رہے ہیں۔ تو یونیورس کا سسٹم تو ٹھیک کام کر رہا ہے، پھر چاند کے ساتھ تبدیلی کس نے کی ہے اور بادلوں کو کس نے تبدیل کیا ہوا کہ وہ سسٹم ڈی ایکٹیویٹ نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ کائنات کو صرف ایک گاڈ چلاتا ہے اور وہ جیسے چاہے سسٹم کو تبدیل کرتا ہے۔ اس نے اپنے ہی نام کا درخت بنایا ہے، کسی جھوٹے خدا کے نام کا درخت نہیں بنایا۔ اسی نے اپنا چاند بنا کے سجایا ہوا ہے، اسی نے اپنے بادلوں کو ڈی ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے، اور اسی نے اپنے ستاروں کو سجا کے رکھا ہوا ہے، جس کے مقابلے پہ ستارے بھی نہیں آ سکتے کسی اور کے۔ ہاں، یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ اسلام میں آؤ بہتر ہے، اور نہیں آنا چاہو تو بھاڑ میں جاؤ۔ جتنا کام لیجنڈ محمد ذیشان ارشد چینل پہ پڑھا ہے اور جتنا کام دا گیم آف لیجنڈ یوٹیوب چینل پہ پڑھا ہے، یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ سائنس کے دور میں، کیمروں کے دور میں، ایک انسان نے پریکٹیکل طور پر اس کائنات کے خدا کی مدد سے وہ کام کیے ہیں جو بڑے بڑے سائنسدان، پروفیسر اور آفیسرز اور انجینئرز اور ڈاکٹرز اور روحانی مذہبی پیشوا بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، کیونکہ یہ میجک شو نہیں چلا اور نہ ہی جادو ہوا ہے۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ یونیورس ہے۔ یونیورس گاڈ کے حکم پہ چلتی ہے اور وہ اس کو ایوری سنگل مومنٹ چلا رہا ہے، ایک ایک لمحہ اس کے کنٹرول میں ہے اور ایک ایک ذرہ اس کے اختیار سے چل رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب پتہ لگا کہ لاہور شہر والوں کو آندھی طوفان بارشیں کیوں نہیں ملی۔ اب پتہ لگا کہ بادلوں کو دیکھ کے تکے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میڈیا پر لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ 7 یا 8 کو آسمان پر جب وہ بادل آ سکتے ہیں، ہلکی بارش ہو سکتی ہے، تیز بارش نہیں ہو سکتی، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ نہیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا موسم خوشگوار رہے گا 6، 7 اور 8 کو۔ 8 تاریخ کو یہ ہے کہ بادل آ سکتے ہیں، لیکن وہ دھوپ چھاؤں والا سلسلہ ہوگا، لیکن بارش کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ بادلوں کو دیکھ کے دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی شہر کا مسئلہ جو ہے وہ برآلود رہے گا، لیکن فی الحال محکمہ موسمیات نے جو ہے وہ مزید بارشوں کی پیشن گوئی جو ہے وہ نہیں کی ہے۔ البتہ یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی دیکھنے میں نظر ضرور آئے گی۔ تو شہر میں سردی کے ڈیرے برقرار ہیں اور اس وقت جو ہے وہ مسئلہ جو ہے برآلود ہے، لیکن آج شہر لاہور میں بارش کے کوئی آثار موجود نہیں ہیں۔ آسمان پر سورج جلوہ گر ہے اور اس وقت مدھم کرنیں بھی بکھیر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خنکی بھی محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بارش کے بہت کم امکانات ہیں، صرف 10% امکانات ظاہر کیے گئے ہیں آج پورے دن میں بارش کے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ آج پورا دن جو ہے مطلب اسی طرح سے جزوی طور پر برآلود رہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی کا یہ سلسلہ دن بھر اسی طرح سے جاری رہے گا۔ بارش کے تو کوئی امکانات موجود نہیں ہیں، البتہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی مطلع جزوی برآلود رہنے کے امکانات محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اور اب پتہ لگ گیا ہوگا پاکستان والوں کو کہ لیجنڈ نے جو برف باری اور برستی ہوئی چیزوں کا خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر تو پاکستان والوں کو تباہی کی صورت میں نظر آ رہی ہوگی۔ مختلف شہروں کے اندر کس طریقے سے ان پہ برف کے گولوں نے حملہ کیا اور تڑا تڑ برسے۔ لگ پتہ گیا نا، 15 سال 30 سال کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے نا۔ جب اللہ کے ساتھ غداریاں کرو گے، جب اللہ کی نافرمانیاں کرو گے، جب دین اسلام کے علم برداروں کا مذاق اڑاؤ گے، جب اولیاء کرام کی توہین کرو گے، جب صحابہ کرام کو ڈیگریڈ کرو گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی سمجھو گے، جب اللہ کو کوئی ویلیو نہیں دو گے، تو تمہارے اوپر اسی طرح سے سزائیں پڑیں گی، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ پڑیں گی۔ سائنس کی کتابیں پڑھ کر اور فور کاسٹنگ کی مشینیں سجا کر یہ نہ سمجھا کرو کہ تمہیں اگلے 5 منٹ کا بھی موسم کا کچھ پتہ ہے، تمہیں کچھ نہیں پتہ۔ دیکھ لیا 2 فروری تک کہ پنجاب میں کتنے آندھی طوفان چل گئے، پنجاب میں کتنی بارش ہو گئی، سب پتہ لگ گیا۔ کچھ بھی نہیں چل سکا۔ ایون لیجنڈ آف اللہ نے بھی کہا تھا اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں ہوا کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا، لیکن جتنا اللہ نے چاہا اتنا ضرور ہوا، اور عجیب و غریب طریقے سے ہوا، اور عجیب و غریب سیریز کے ساتھ ہوا، اور اللہ نے دکھایا کہ وہ ایک ایک چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، اور وہ جب تک نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے دکھایا کہ یہ
پہلے کہہ رہے تھے کوئی بارش نہیں ہوگی، پھر کہتے ہیں بوندا باندی ہو جائے گی، پھر پلٹ جاتے ہیں، پھر الٹ جاتے ہیں. ان کے دعوے ہی سمجھ میں نہیں آتے ان کو. یہ کہتے ہیں نہیں ہوگی ادھر بارش آ جاتی ہے، یہ کہتے ہیں بارش ہوگی ادھر بارش بند ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہیں بوندا باندی ہوگی، نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں کوئی بوندا باندی نہیں ہوگی، بوندا باندی ہو جاتی ہے. کیسے؟ چاند کا بادشاہ، چاند کا کریٹر، آسمان کا کریٹر، سورج، چاند، ستاروں، زمین و آسمان اور کہکشاؤں کا کریٹر اللہ ہے. اس نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا، اس نے جتنا چاہا اتنا ہوا. وہ جو چاہے گا وہ کرے گا. پانی کی بوند تو ٹپکتی نہیں ہے اس کے ارادے کے بغیر. حالانکہ مشینوں پہ سجا ہوا پانی نیچے نہیں گر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. تو آسمان کا پانی کیسے گرے گا نیچے جب تک وہ خود نہیں چاہے گا. باقی میڈیا والوں نے اب تک کیا کیا بولا ہے 3 فروری 2026 تک، اور لیجنڈ کی سیریزوں میں کیا کچھ آیا ہے، اسی کو کوئی کمپیئر کر لے تو سمجھ میں آ جائے گا اس کو کہ یہ یونیورس نہ تو اتفاق سے چل رہی ہے، نہ ہی کسی بگ بینگ کا نتیجہ ہے کہ پھٹ کے خود بخود بن گیا سب کچھ، نہ ہی بغیر گوڈ کے بنی ہے اور نہ ہی ملٹیپل گوڈ سے بنی ہے. اس کو صرف اللہ چلا رہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیجنڈ آف اللہ.